السلام علیکم پیارے بچوں، میں محمد مشتاق شیخ فرام BHS ستپوائنٹ سے آپ سے آج مخاطب ہوں۔ آج ہم 10ویں جماعت اردو سے ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے مولوی عبدالحق کی زندگی پر ایک نوٹ، اور مولوی عبدالحق صاحب کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ بابا اردو زبان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اردو زبان کے ان شہدائیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اردو زبان کی خدمت میں وقف کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو تھی وہ اردو زبان کے لیے وقف کر دی۔ مولوی صاحب میرٹھ کے ضلع ہاپڑ میں 1870 میں پیدا ہوئے۔ یہ مولوی صاحب جو تھے عبدالحق، یہ میرٹھ ضلع ہاپڑ میں 1870 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم جو تھی وہ آبائی وطن میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم جو تھی وہ آبائی وطن میں حاصل کی، یعنی میرٹھ ضلع ہاپوڑی میں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد علی گڑھ کالج جو آج یونیورسٹی ہے، علی گڑھ کالج جو آج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نام سے جانا جاتی ہے، وہاں سے BA کیا۔ یہ انہیں زندگی کے شروع کے ایام میں ہی تعلیمی ماحول ملا، ایک اچھا ماحول ملا۔ سر سید خالی اور محسن جیسے عالم اور فاضل لوگوں کی صحبت انہیں نصیب ہوئی، یعنی سر سید خالی جیسے عالم اور فاضل لوگوں کی صحبت انہیں نصیب ہوئی۔ ان کی صحبت میں یہ پلے بڑھے۔ ان کی موضوع طبیعت جو تھی، اس صحبت سے مزید انہیں نکھرنے کا موقع ملا، اپنی اس علوم کو نکھارنے اور سنبھالنے کا موقع ملا۔ تعلیم جب ان نے مکمل کی تو یہ حیدرآباد میں بحیثیت استاد تعینات ہوئے۔ یعنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حیدرآباد میں ان کی تعیناتی ایک استاد کے عہدے سے ہوئی۔ اسی عہدے سے یہ بعد میں ترقی کرتے کرتے انسپکٹر مدارس کے عہدے تک پہنچے، اور اسی دوران ان کا جو انتخاب یہ منتخب ہو گئے انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ کچھ دیر ان نے عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ناظر کی حیثیت سے کام کیا۔ کس یونیورسٹی میں؟ عثمانیہ یونیورسٹی میں انہوں نے شعبہ اردو میں، یعنی شعبہ ترجمہ میں ناظر اردو ترجمہ میں بحیثیت ناظر کام کیا۔
اس کے بعد اورنگ آباد کالج کے پرنسپل ہوئے. اس کے بعد اورنگ آباد کالج جو ہے اس کے پرنسپل تعینات ہوئے. اورنگ آباد کالج کے پرنسپل یہ مقرر ہوئے. اردو کی جو خدمت تھی انہیں انجام دیتے ہوئے عثمانیہ یونیورسٹی کے صدر بھی یہ منتخب ہوئے اور اسی عہدے سے یہ بعد میں سبق دوش ہوئے. ریٹائرمنٹ ان کی ہوئی. یعنی یونیورسٹی جو عثمانیہ یونیورسٹی تھے ان کے عثمانیہ یونیورسٹی کے صدر منتخب ہوئے اور اسی عہدے پر بعد میں سبق دوش ہوئے, ریٹائرمنٹ ہوئے. اس کے بعد یہ دہلی آئے, دہلی چلے آئے اور اب اردو کی تعلیم جو تھی وہ ترقی کے لیے کتابوں کی اشاعت کا کام بڑے پیمانے پر ان نے شروع جہاں دلی آ کے کیا. اردو کی ترقی کے لیے کتابوں کی اشاعت کرنا اور بڑے پیمانے پہ اس پہ کام شروع کیا اور کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ انجمن ترقی اردو کے کتب خانے کے لیے اکٹھا کیا انہوں نے اسی تاریخ جس کے یہ سیکرٹری تھے. لیکن افسوس 1947 میں فساد جو ہندوستان میں پھوٹ پڑے. 1947 آپ جیسا کہ جانتے ہیں 1947 میں جب ہندوستان انگریزوں سے آزاد ہوا تب ملک میں فساد, ہندو مسلم جو فساد ہوئے پھوٹ پڑے. ان کتابوں کا جو ذخیرہ تھا یہ تباہ ہو گیا. یہ جو کتابیں اس نے اکٹھی کی تھی کیا کہتے ہیں اس انجمن ترقی اردو کے کتب خانے میں جو ذخیرہ اکٹھا کیا تھا اس فسادات کے نظر ہو گیا. تو جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا, انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوستان کے دو ٹکڑے ہو گئے, ہندوستان اور پاکستان. تو مولوی عبدالحق ہجرت کر کے ہندوستان کو چھوڑ کے وہ پاکستان کراچی چلے گئے. اور وہاں انجمن ترقی اردو کام نئے سرے سے انہوں نے اس اردو کا جو انجمن ترقی اردو ہے یہ اس کا کام نئے سرے سے وہاں کراچی میں شروع کیا. وہاں اردو کا ایک کالج قائم کیا گیا اور دل و جان سے اردو کے کام میں مصروف ہو گئے. یعنی وہاں بھی اردو کے کالج نے قائم کیا. تو کراچی میں اردو کام کے لیے, اردو کی ترقی کے لیے اپنی ساری جو اوصاف تھے ان کو خرچ کیا. وہاں 1963 میں یہیں انتقال کر گئے. 1963 میں ہی پاکستان میں ان کا انتقال ہوا. جو ادبی خدمات تھی مولوی عبدالحق کی, جو ادبی خدمات ہیں, مولوی عبدالحق کو بابا ایک اردو کہا جاتا ہے. انہوں نے زندگی بھر خلوص نیت سے اور انتہائی جوش و جذبے سے اردو زبان و ادب کی خدمت کی. اسی کی ساری زندگی جو ہے اردو زبان و ادب کی خدمت میں وقف کر دی, گزار دی. کئی برسوں تک اردو کے نام سے 6 ماہی رسالہ نکالتے رہے. 6 ماہی ہو گئے 3 مہینہ, 6 ہو گئے 3 6 ماہی رسالہ جو تھا وہ نکالتے رہے کئی برسوں تک یہ, جس میں تحقیق و تحقیقی مضامین بھی لکھتے رہے اور دوسرے اہل اردو سے بھی لکھواتے رہے. دوسرے جو اہل اردو تھے, اردو جاننے والے تھے, اردو ادب کو اس کے نکھار ترقی کے لیے کام کرتے تھے, ان سے بھی اس رسالے میں مضامین جسے انگریزی میں آرٹیکل کہتے ہیں لکھاتے رہے. ان کا قابل ذکر جو تحقیقی کام قدیم دکنی مخطوطات کو دریافت کرنا اور ان کی صحیح کر کے انہیں باقاعدہ خواشی کے ساتھ شائع کرنا ہے. ان کے تحریر کردہ دباچے جو پیش کیے گئے پیش لفظ اور تقاریض 2 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں جن کا نام خطبات عبدالحق ہے. مولوی عبدالحق جو تھے یہ اردو کے عین نقاد ہیں. مغربی جو ادبیات ہے ان چیزوں اس ادب سے, مغربی جو ادب ہے اس سے بھی انہیں فائدہ اٹھایا, استفادہ کیا اور ان کی تحقیق میں گہرائی اور وسعت پیدا کی. آپ نقطہ چی ہی نہیں نقطہ رس بھی ہیں. آپ نے تنقیدی مضامین بھی لکھے. آپ جو تھے وہ ایک متوازن نقاد بھی تھے. اردو نثر لکھنے پر انہیں عبور تھا. جو نثر اردو میں لکھی جاتی ہے ان کو بڑی مہارت اور کمال تھا, عبور تھا. وہ عبارت کی معمولی سے معمولی غلطی بھی برداشت نہیں کرتے تھے.
یعنی عبارت میں جو معمولی سی غلطی ہوتی ہے اس سے بھی نکال دیتے تھے، ورنہ ہی خود ان کی عبارت میں کسی قسم کا صنف ہے. اس کا اسلوب سادہ اور رواں اور سلیس ہے. یعنی سادہ زبان میں ہمیشہ لکھتے تھے نثر. ان کی زبان پر دہلی کی ٹکسالی زبان کا اثر نمایاں ہے. آپ ہندی کے الفاظ نہایت خوبی کے ساتھ اردو میں استعمال کرتے تھے. آپ مختصر اور عام فہم جملے استعمال کرتے تھے تاکہ قاری کو پڑھنے میں کوئی اس کی تکلیف یا پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تاکہ قاری پڑھنے والا اس کے جو مضامین کا مقصد ہوتا اس کو پڑھ سکے اور قاری کو اپنی طرف کھینچا جا سکے. آپ نے اردو جو ہے اردو قواعد پر ایک معیاری نوعیت کی کتاب لکھی ہے. آپ کا ایک اور بڑا کارنامہ انگریزی اردو لغت ہے. انگریزی اردو جو لغت ہے آپ نے یہ اس کو بھی لکھا ہے. چنانچہ مولوی عبدالحق نے اردو کو بہت کچھ دیا اور زندگی اس چمن کی آبیاری کرنے میں وقف. ساری عمر جو تھی اس چمن یعنی اردو کی آبیاری کرنے میں، اس کی ترقی کرنے میں پوری زندگی اپنی خرچ کر دی.